السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو مظفر آباد ہائی کورٹ نے عدالت مخالف بیانات پر نااہل قرار دیتے ہوئے انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ مظفر آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو اسمبلی کی رکنیت اور وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے نااہل قرار دیا، جس کے بعد ان کی نااہلی کے ساتھ ہی پوری کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے انہیں عدالت سے متعلق بیانات پر قصوروار قرار دیتے ہوئے کورٹ کی سماعت ختم ہونے تک سزا سنا دی۔ سردار تنویر الیاس نے دوران سماعت عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی۔ اس پر عدالت نے ان کے سامنے تحریری سوالات رکھے، جن میں سردار تنویر نے اپنی غلطی تسلیم کی، جس پر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ 2 ہفتوں میں ان سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا اور حکومت کون چلائے گا، اس بارے میں مختلف سیاسی اور انتظامی حلقوں میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق سپریم کورٹ میں سربمہر رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک حکم نامے میں وفاقی حکومت کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 10 اپریل تک 21 ارب روپے فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اعلیٰ عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ وہ رقم کی فراہمی سے متعلق رپورٹ اپریل میں سپریم کورٹ میں جمع کروائے۔ تاہم سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو رقم فراہم نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو کرانے کا حکم دے رکھا ہے، لیکن وفاقی حکومت اعلیٰ عدالت کے اس حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ حکومت نے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے لیے پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ایک قرارداد بھی منظور کروا لی ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو اروناچل پردیش کے سرحدی علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب ایک گاؤں کبیتھو میں وائبرنٹ ولیج پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ چلا گیا جب بھارت کی زمین پر کوئی بھی قبضہ کر سکتا تھا، اب 1 انچ زمین بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ امت شاہ کا یہ دورہ چین کی جانب سے رواں سال کے 2 اپریل کو اروناچل پردیش کے 11 مقامات کے نام تبدیل کرنے کے بعد ہوا ہے۔ چین نے امت شاہ کے دورے کی سختی سے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس علاقے میں ان کی سرگرمیاں چین کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ وہ اس سے قبل بھی بھارتی رہنماؤں کے اروناچل دورے کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ ان دونوں اقدامات اور فریقین کے بیانات کے تناظر میں بعض تجزیہ کاروں کی جانب سے دونوں ملکوں کے درمیان تلخی بڑھنے کی قیاس آرائی کی جا رہی ہے۔ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر کے ساتھ سڑک رابطے کو مزید بہتر بنانے کے لیے 250 کھرب روپے یا 3.1 ملین امریکی ڈالر کی لاگت سے 19 سرنگیں تعمیر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وادی کشمیر کو بھارت کے ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ ملانے کے لیے، جس کا شمار دنیا کے مصروف ترین اور عظیم ریل نیٹ ورکس میں ہوتا ہے، الگ سے 370 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ زیر تعمیر ٹنلوں میں سطح سمندر سے 11,500 فٹ کی بلندی پر واقع زوجیلا پہاڑی درے سے گزرنے والی 14 کلومیٹر لمبی ٹنل بھی شامل ہے، جو 6,800 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جا رہی ہے، اور یہ ایشیا کی بلند ترین روڈ ٹنل ہوگی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کی افغانستان میں خواتین کے عملے پر غیر قانونی پابندی
عالمی ادارے کو ملک میں کارروائیاں بند کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یا UNAMA نے منگل کو یہ انتباہ جاری کیا۔ چند دن پہلے طالبان حکام نے افغان خواتین ملازمین کو مشن کے لیے کام کرنے سے روک دیا تھا۔ اس پابندی کی اقوام متحدہ کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عالمی تنظیم اس کی تکمیل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشن کی سربراہ روزا اوتن بائفا نے ملک میں یونیما کی کارروائیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے جو 5 مئی تک جاری رہ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے عملے کی خواتین اور مردوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے دفاتر میں رپورٹ نہ کریں، صرف اہم کاموں کے لیے محدود استثناء ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جائزے کی مدت کے دوران کابل میں اقوام متحدہ کا دفتر ضروری مشاورت کرے گا، ضروری آپریشنل ایڈجسٹمنٹ کرے گا اور تمام ممکنہ نتائج کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی کو تیز کرے گا۔ یونیما نے خبردار کیا کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ افغان عوام کے لیے اس بحران کے کسی بھی منفی نتائج کی ذمہ داری طالبان حکام پر عائد ہوگی۔ 4 اپریل سے نافذ ہونے کے بعد سے طالبان نے اس پابندی پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یونیما نے پیر کے روز نرگس سادات اور زکریا اصولی کی رہائی کی اطلاع کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغانستان کی سول سوسائٹی کے کارکنوں کی مسلسل صوابدیدی حراست پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں جنہیں منمانے طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ یونیما کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی افغان کو اظہار رائے کی آزادی کا استعمال کرنے پر حراست میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ افغانستان میں یورپی یونین کے مشن نے پیر کو طالبان کے ہاتھوں سول سوسائٹی کی ایک خاتون اور ایک مرد کارکن کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے اور طالبان کی حراست سے سول سوسائٹی کے باقی کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے حال ہی میں لیک ہونے والی خفیہ دستاویزات کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس ضمن میں ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر حال ہی میں یوکرین جنگ سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کے جائزوں سمیت انتہائی خفیہ دستاویزات لیک ہوئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ خدشات موجود ہیں کہ مزید تفصیلات لیک ہو سکتی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کے معاون کرس میہر نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ جمعرات کو پہلی مرتبہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کو اس بات کا علم ہوا کہ یوکرین جنگ میں امریکی فوجی کوششوں اور دیگر ممالک کی انٹیلیجنس کی تفصیلات فراہم کرنے والی خفیہ بریفنگ سلائیڈز لیک ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ دستاویزات کے لیکس ہونے کے بعد وزیر دفاع اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور انہوں نے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے روزانہ اجلاس کیے ہیں۔ کرس میہر کے مطابق محکمہ دفاع اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ اس قسم کی معلومات کس طرح اور کسے پہنچائی گئیں۔ کرس میہر نے مزید کہا کہ انتہائی حساس مواد کا افشا ہونا نہ صرف قومی سلامتی پر سنگین اثر ڈال سکتا ہے بلکہ اس سے لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ان دستاویزات میں سے کم از کم ایک میں یوکرین جنگ میں روسی فوجیوں کی ہلاکت کا اندازہ پیش کیا گیا تھا جو امریکی حکام کی جانب سے عوام کے سامنے دیے گئے اعداد و شمار سے نمایاں طور پر کم ہے۔ لیکس ہونے والی دستاویزات ٹویٹر پر بھی زیر گردش ہیں۔ امریکہ میں کورونا وبا کے سبب عائد کی گئی نیشنل ایمرجنسی 3 برس بعد ختم کر دی گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ایمرجنسی کے خاتمے کے لیے کانگریس کی قرارداد پر پیر کو دستخط کیے۔ امریکہ میں نیشنل ایمرجنسی کے تحت حکومت کو صحت، معیشت اور عوامی بہبود کے اقدامات تیزی سے کرنے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد گزشتہ ماہ سینٹ میں اس قرارداد پر ووٹنگ ہوئی تھی جہاں 23 کے مقابلے میں 68 ووٹوں سے اسے منظور کر لیا گیا تھا۔
यूक्रेन से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को कहा कि तकरीबन एक साल कबल रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद से यूक्रेन में शहरियों की हलाकतों की तस्दीक शुदा तादाद 8,500 के करीब पहुंच गई है और 14,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। यूक्रेन और रूस ने सैकड़ों जंगी कैदियों का तबादला किया है। मुबैना तौर पर दोनों ममालिक से रिहाई पाने वाले कुछ फ़ौजियों की हालत ख़राब है और मुमकिन तौर पर उन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होगी। बेलारूस मॉस्को से हिफाजती ज़मानतें मांग रहा है। बेलारूस के सदर, जो रूसी फ़ौजियों के दस्ते का खैर मक़दम कर रहे हैं, ये यकीन दहानी चाहते हैं कि रूस बेलारूस पर हमला करने की सूरत में उसका दिफा करे। रूसी एहलकार का दावा है कि बाखमूद के 75% इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। मैसूर शहर के लिए जारी लड़ाई 13 माह की जंग में सबसे खूनरेज़ जंग रही है। और अब इन शह सुर्खियों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को कहा कि रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद से यूक्रेन में शहरियों की हलाकतों की तस्दीक शुदा तादाद 8,500 के करीब पहुंच गई है, जबकि हकीकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि हलाक होने वालों के अलावा उसने 14,000 से ज़्यादा शहरियों के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अप्रैल के पहले 9 दिनों में उसने 44 शहरियों की हलाकतों की तस्दीक की है, जिनमें से ज़्यादातर हलाकतें धमाकाखेज़ हथियारों के नतीजे में हुई हैं। हुक्काम ने पीर को बताया कि रूस और यूक्रेन ने अपने ताज़ा तरीन इक़्तिदार में 200 से ज़ायद फ़ौजी कैदियों का तबादला किया है। रूस की वज़ारत दिफा ने कहा कि उसके 106 फ़ौजियों को यूक्रेन की हिरासत से रिहा कर दिया गया है, जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमोक ने कहा कि रूस ने 100 यूक्रेनी कैदियों को रिहा कर दिया है। किसी भी ऐलान में इस बात की तफसीलात नहीं बताई गई कि कैदियों का तबादला कैसे हुआ। यरमोक ने टेलीग्राम पर कहा कि यूक्रेन के कुछ फ़ौजियों को शदीद चोटें और बीमारियां लाहिक हैं। ये थीं वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। हमारे कैमरामैन सईद असफर इमाम और क़ज़्ज़ाफ़ी बाबर और न्यूज़ एडिटर क़मर अब्बास जाफ़री के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।